دیکھیں یہی ولادت مبارکہ ہے جو کائنات کی ولادت کا سبب بنی. اللہ اکبر. اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کرنے کا قصد و ارادہ نہ ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے نہ ہمارا وجود ہوتا. اللہ اکبر. یہ تمام کائنات کے وجود کا ایک سبب تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے تمام چیزیں پیدا فرمائی اور جب یہ نور یقینی سی بات ہے جو وجود کائنات کا سبب ہے جب وہ سبب اس کائنات میں آنے لگا تو لازم بات ہے اس کائنات کو سجایا گیا. کیا بات. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ اس سال میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اب یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک تو مسلمان مطلب دین ابراہیم پر نہیں تھا نا. اس کے اندر سرکار کی ولادت ہوئی تو جیسے آج سرکار کا فیض جاری ہے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا حالانکہ گناہ کتنے ہیں اس سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے مسلمان بھی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت کا صدقہ تقسیم فرمایا تو اس میں پھر یہ نہیں کہ مسلمان کو ملے یا دین ابراہیم والے کو ملے یا غیر مسلم کو محروم کیا جائے, نہیں سب کو فیض جاری ہوا. کیا بات ہے. اور وہ بڑا قحط کا سال تھا. اس سال بہت زیادہ فصلیں ہوئیں اور اتنا جانوروں نے چرا کہ لکھا ہے مورخین نے کہ گمان ہوتا تھا کہ شاید ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے چربی کی کثرت کی بنا پر. اللہ اکبر. اور پھر جیسے حور و غلمان کو غلامی کا فرمایا گیا, ایک دوسرے کو مبارک, ہر جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا تھا. کیا بات. فرشتے آپس میں مل کر مبارکباد دیتے. تو یہ جو مبارکباد دینا ہے ولادت کی خصوصی طور پر ربیع الاول میں مسلمانوں کا ایک اہل محبت کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی مطلب اس کو میں بدعت حسنہ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ بدعت میں نئے چیز کا وجود ہوتا ہے اگرچہ وہ موافق شرع ہوتا ہے. یہ تو عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آپ سنت الہیہ کہیں تب بھی تعجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تبارک جب فرشتہ کلام کرتا ہے نا تو لکھا ہوتا ہے اللہ فرمائے گا, تو اللہ تعالیٰ تو نہیں فرماتا, تو فرشتہ ایک منادی ہوگا جو فرشتہ کہے گا اس کو اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے. تو گویا کہ یہ تمام مبارک بادیں دے رہی تھی اللہ کے حکم سے تھے. تو وہ جب سرکار کائنات میں تشریف لائے تو کائنات کا رنگ بدل گیا بالکل. جو مطلب نئی حکومت آئی تو پچھلی حکومت چلی گئی. نیا پاکستان کے جیسے ہمارے ذہن میں وجود تصور ہم قائم کرتے ہیں وہ نئی کائنات ہوئی, نئی حکومت آئی, نیا نظام آیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی وجہ سے پھر آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عجائبات دیکھے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ دیکھیں بعض اوقات بعض دلائل ظاہرہ سے کچھ لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ مطلب مسلمان نہیں تھے. ایک اگر غیر مسلم عورت ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے. یہ تو ایک ولیہ کی نشانی ہے. نبیہ تو ہم نہیں کہیں گے, عورت کو نبوت نہیں ملتی, لیکن بہت بڑی ولیہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جس شکم میں 9 مہینے کامل ٹھہرائے. اللہ اکبر. یہی میرے آقا کی برکت سے تو کعبہ پاک ہو گیا. شکم اطہر میں 9 مہینے سرکار ہے, اس کی پاکیزگی کا عالم کیا. بہت خوب مفتی صاحب ماشاءاللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنا روٹین بنانا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہن کر سرما لگائیں, عطر لگائیں, تازہ وضو کریں, مدینے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں اور اس نیت اور اس کیفیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, اس سوچ اور فکر کے ساتھ پڑھیں کہ میرے آقا سامنے تشریف فرما ہو کر یہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں اگر اس کیفیت کے ساتھ کوئی درود پاک پڑھتا ہے کچھ ہی عرصے میں اسے سرکار کی زیارت ہوگی. یہ بہترین انہوں نے ایک نسخہ لکھا ہے مجرب المجرب, اور وہ تو آپ کو پتا ہے کہ انہیں شرف حضوری حاصل تھی. مدینہ منورہ میں مستقل قیام کا ارادہ تھا. سرکار نے فرمایا کہ آپ اس طرف جائیں اور حدیث کی خدمت کریں. رسول اللہ میں تو آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں, آپ کی ہر وقت زیارت کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا جہاں رہو گے زیارت ہوگی. تو شرف حضوری وہ مقام ہے کہ اس میں آنکھیں بند کریں سرکار کی زیارت ہو جائے, یہ وہ آپ کو مقام حاصل. تو ہمارے عوام الناس کے لیے انہیں چاہیے کہ اس طرح گوشہ تنہائی تھوڑا سا اپنے محبوب کے ساتھ باتیں, یوں سمجھے سرکار سن رہے ہیں باتیں شروع کر دیں. بس کم از کم 5 منٹ دوست کون ہو, کم از کم 5 منٹ اندر سے دروازہ لاک کریں, ہلکا سا اندھیرا کریں, سرکار کی طرف متوجہ ہوں اور باتیں کریں. ایک مہینہ ایسا کر کے دیکھ لیں, 15 دن کر کے دیکھ لیں, ایسا لگے گا سرکار ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ کیفیت طاری ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہمارے آقا کامل ترین. کوئی عیب ہے جو عیب نکالے وہ خود عیب دار ہوگا. اس کو اپنے ایمان میں اور اپنی اصل میں جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اصل کا بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ جس کی اصل میں خطا ہوگی وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کر کے اعتراض کرے گا. بے عیب نبی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نامی اسم گرامی جو توصیفی نام ہے یا وصفی نام ہے, امی بھی ہے. اس کی وضاحت دیکھیں, امی اگر عام طور پہ اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو ان پڑھ کو کہتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کو امی کہا جاتا ہے.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ امی استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بغیر کسی استاد کے پڑھا ہوا، یعنی جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو۔ ایک تو ان پڑھ وہ ہوتا ہے جس نے کسی سے نہیں پڑھا اور علم بھی نہیں ہے، اور ایک امی وہ ہوتا ہے جس نے کسی سے نہیں پڑھا لیکن اس کے پاس علم ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے امی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آپ کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل قائم فرمانی تھی اور آپ کی ذات اقدس کو اور پھر خود قرآن عظیم کو کئی اعتراضات سے بچانا تھا، تو لہٰذا 40 سالہ ابتدائی زندگی میں ایسا کبھی نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی کتاب نظر آئی ہو، یا آپ کسی استاد کے پاس بیٹھے ہوں، یا آپ نے اہل کتاب سے مراسم رکھے ہوں کہ بعد میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ جی فلاں استاد کی یہ تعلیم عام کر رہے ہیں، فلاں کتاب پڑھی تھی اس کی تعلیم دے رہے ہیں، یا اہل کتاب نے ان کو فیڈنگ کی ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے شرعی احکام بیان فرمائے کہ قرآن کا تسلسل سے نزول ہوا تو اس کا فصیح و بلیغ کلام ان عربوں کے سامنے پیش کیا کہ جو فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اس معجز کلام کے سامنے ایسے گونگے ہو گئے کہ وہ کچھ نہ لکھ سکے۔ اور یہ اس بات کی قوی دلیل تھی کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی کلام ہوتا تو پھر یہ تو 40 سال سے سرکار کلام کر رہے تھے، تو وہ اتنے متعجب 40 سال تک کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیا کلام تھا جو اللہ تعالیٰ کا تھا، زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال ہو رہی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ امی استعمال کریں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو بعض جہلا قسم کے جو دانشور بنے پھرتے ہیں اور جاہل ہوتے ہیں، جی ان پڑھ ہیں، ان پڑھ کو امی کہتے ہیں۔ ارے بھائی، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفہوم یہ ہے کہ وہ شخصیت کہ جو بغیر کسی سے پڑھے ہوئے علم رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست علم گویا کہ سکھایا ہے۔ استاد اگر آپ کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ استاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک طرح سے شاگرد ہیں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا قرآن آپ کے سینے پر نازل کیا گیا اور اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی۔ تو ایسا امی جس کے علم کا کوئی ثانی نہ ہو، بتائیے اس کو صرف ان پڑھ اس طرح جہالت کے ساتھ کہنا مناسب ہوگا؟ اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں، پھر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پہلا دوست انسان کا مال ہے، جیسی موت آئی مال گیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جتنا مال چھوڑ کر مریں گے موت اتنی دردناک ہوگی۔ آپ کی لینڈ کروزر ادھر، جوتے، موزے، کپڑے، بڑا محل، جتنا آدمی مال چھوڑ کے مرتا ہے اتنی تکلیف زیادہ۔ آپ کے پاس 40,000 کا موبائل ہے، کوئی سنیچ کر کے لے جائے تو دکھ ہوگا نا، لیکن 1 لاکھ کا ہو تو، اور اگر 5 لاکھ کا بریف کیس چھین کر بھاگ جائے تو، اور اگر آپ کی دکان میں 2 کروڑ کی ڈکیتی کر کے چلے جائیں تو، جتنا زیادہ مال چھنتا ہے اتنی اذیت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جو ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہی ہے، موت کے وقت ہوگی۔ لیکن ہم اس مال کے لیے جس کو ہم چھوڑ کر جائیں گے تو اولاد بعض اوقات نافرمانی میں خرچ کر کے ہمارے لیے گناہ جاریہ کرتی رہے گی، کیونکہ تربیت تو ہوتی نہیں، اور چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ اس کے لیے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، وراثتیں دبانی پڑے، رشوتیں لینی پڑے، دھوکہ دینا پڑے، حتیٰ کہ قتل تک کروانا پڑے، مروا دیتے ہیں لوگوں کو پیسے کے لیے، لیکن یہ مال حاصل ہو جائے، جیسی موت کا جھٹکا آئے گا گئے۔ حضرت سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ بنی اسرائیل کے ایک بہت سیٹ آدمی تھا، اس نے بڑا محل بنایا، بڑا مال جمع کیا، تخت کے اوپر پاؤں رکھ کر سوچنے لگا کہ اب تو میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہے تو کمانے کی ضرورت، اتنا مال جمع کر لیا۔ اچانک محل کا دروازہ بجا، اس نے خادم سے کہا جا کر دیکھو کون جاہلانہ طریقے سے بجا رہا ہے۔ وہ گئے تو دیکھا پورے پھٹے پرانے حال میں فقیر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اپنے مالک کو میرے پاس بلاؤ۔ کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، ہمارا مالک تیرے پاس آئے گا، بھاگ یہاں سے۔ اندر گئے، مالک نے پوچھا کون تھا؟ یہ حضور ایک فقیر تھا، آپ کو وہاں بلا رہا تھا۔ میں مجھے؟ تم نے مزہ نہیں چکھایا اس کو؟ پھر دروازہ زور سے بجا، خادم بھاگ کر گئے، کہنے لگے بھائی تو کیوں نوکری سے نکلوائے گا ہمیں، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے مالک سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ وہ خادم کانپ گئے اندر۔ وہ آقا نے دیکھا، بولا کیا ہوا تمہاری حالت خراب کیوں؟ کہا حضور باہر تو ملک الموت علیہ السلام آپ کو لینے آئے۔ وہ بھی کانپ گیا، کہنے لگا ان سے کہو کسی اور کو لے جائے میری جگہ۔ ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لائے، فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے پھر ٹلتا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے تھوڑی سی تجھے میں مہلت دے دوں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔
اس نے کہا اچھا، سارا مال جمع کیا اور کہا اے مال، تجھ پہ خدا کی لعنت ہو جائے، تو نے مجھے غافل رکھا اور تیری مشغولیت میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، تجھ پہ لعنت ہو جائے۔ اس مال کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس مال نے کہا لعنت مجھے نہ کر، اپنے آپ کو لعنت کر۔ اگر تو مجھے اچھے انداز سے کما کر اللہ کی رضا میں خرچ کرتا، میں تیرے کام آتا، تو نے غلط طریقے سے خرچ کیا اور جمع کیا، تیرا نقصان ہے، میری وجہ سے تو نے عزتیں پائیں۔ تو اس وقت بادشاہوں کے دربار میں چلا جاتا تھا جب دینداروں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا، اس مال سے تو نے عیش کیا ہے، اپنے آپ کو ملامت کر۔ اور پھر حدیث روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کی اور وہ پہاڑوں کے برابر اپنی دولت کو دیکھتا ہوا مر گیا۔ بے فکر رہیں، یہ عنقریب اعلان ہوگا، مفتی اکمل صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال، سنتے ہیں نا ہم، آپ کا میرا بھی مسجد کے مائک پہ اعلان ہو رہا ہوگا۔ ہم نے کون سا ایسا آب حیات خضر علیہ السلام سے لے کر پی لیا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، محلے والے مر جائیں گے، ہم بچیں گے؟ بہت جلد موت آنے والی ہے، اس لیے اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں۔ جو شادی شدہ ہیں اپنی لائف کو شریعت کی طرف لے کر آئیں اور تقاضائے شریعت کو پورا کریں تو نجات ہو۔